سورۃ النساء کی 4 آیات کریمہ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 91 تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے فضائل، آداب کو بیان فرمایا، اور اب ان آیات کریمہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر کی طرف جانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے یہاں آ کر کے اظہار اسلام کیا، اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کچھ عرصہ یہ یہاں رہے، کچھ دن کچھ وقت یہاں گزارا انہوں نے، اور پھر واپس مکہ چلے گئے۔ مکہ سے آئے تھے، اسلام ظاہر کیا، کچھ عرصہ یہاں رہے، واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد جو مخلص صحابہ کرام تھے، مومنین، ان کے درمیان ان کے حوالے سے چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کون لوگ تھے یہ، مسلمان رہے یا نہ رہے۔ یہ اختلاف ان کے درمیان پیدا ہو گیا، یا یہ دو آراء یا دو گروہ یا دو جو ہے نظریات بن گئے۔ یہاں تک بات سمجھنے کے بعد اب اس کو ایک طرف رکھ کر کے، ذہن کے حاشیے میں رکھ کر کے، ایک اور اصولی بات سمجھیے۔ ابتدائی اسلام میں، یعنی مدینہ منورہ کے ابتدائی ادوار میں، ہجرت فرض تھی۔ ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ اور مکہ مکرمہ سے یا دیگر جو دارالکفر ہیں یا کفریہ علاقے ہیں، ان سے اگر کسی آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے لیے فرض تھا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتا، مرکز اسلام میں آ جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی ایک وقت کے بعد ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا، اور مسلمانوں نے 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت کی فرضیت کی طرف اشارہ تھا۔ پھر تیسری دفعہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو گویا ہجرت کرنا فرض تھا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ہجرت کی مطلقاً فرضیت ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت کے لحاظ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اب وہ جو فرق تھا دارالکفر اور دارالاسلام کا، وہ ختم ہو چکا۔ تو اب اعلان ہو گیا کہ اب یہاں سے ہجرت فرض، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مکہ مکرمہ دارالکفر نہیں رہا، اور ہجرت فرض ہوتی ہے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانے کے لیے، اور یہ ان حالات میں ہوتی ہے، یاد رکھیے دارالکفر سے بھی، کہ جب کافر ملک میں مسلمان کے لیے شعائر اسلام اور دین اسلام پر عمل کرنا سمجھ لیں کہ ناممکن ہو جائے، اس پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے کیا ہو جائے؟ ناممکن ہو جائے۔ انتہائی اذیتوں اور انتہائی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے، پھر بھی وہ شعائر اللہ اور شاعر اسلام کو بجا نہ لا سکے، عبادات نہ کر سکے، اپنے معاملات کو دینی انداز میں نہ اپنا سکے، تو پھر ایسے وقت میں اس مسلمان پر اس دارالکفر سے، یعنی کفریہ سلطنت سے نکلنا فرض ہے۔ اب بھی ہے یہ وہ جو فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، تو وہ اہل مکہ کے لیے ہے کہ مکہ اب دارالحرب نہیں رہا، لہٰذا دارالکفر نہیں رہا، لہٰذا اب اس کے نکلنا بھی فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان ہو کر کے یہاں رہنا چاہتا ہے وہ رہے،
خیر، تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ابتدائی طور پر ہجرت فرض تھی. ہجرت کیا تھی؟ یعنی کوئی آدمی مسلمان تب کہلاتا تھا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتا. ہاں، بعض ایسے لوگ تھے جو کسی عذر، جسمانی، مالی یا زمینی حقائق کے اعتبار سے کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پاتے تھے، وہ مستثنیٰ تھے. ان کا دل تو چاہتا تھا، من تو ان کا چاہتا تھا کہ وہ ہجرت کریں، لیکن وہ ہجرت کر نہیں پاتے تھے. جیسا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ کرام تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور وہ ہجرت کر کے نہیں آ پا رہے تھے، کسی معاہدے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ مستثنیٰ ہیں. لیکن جو آدمی مسلمان ہو جائے اور بغیر کسی عذر کے، صحت مند بھی ہے، جوان بھی ہے، ہجرت کر بھی سکتا ہے، پھر بھی ہجرت نہ کرے، اس کا اسلام قابل قبول ہے. اتنی بات سمجھ گئی جی؟ اب یہ اصولی بات سمجھنے کے بعد اب سمجھیے، دوبارہ اسی بات کی طرف آئیے. جب اہل مکہ میں سے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور آ کر کے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا اور کچھ عرصہ یہاں رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے مکہ مکرمہ اور پلٹ کر نہیں آئے. پلٹ کر تو اصحاب رسول میں ان کے حوالے سے دو رائے پیدا ہو گئی. ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ ہجرت فرض تھی، یہ ایک دفعہ آئے، ایک دفعہ گھر بار چھوڑ کر آ گئے، پھر واپس چلے گئے، تو اس کی ہجرت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. ان کی ہجرت کیا ہو گئی؟ ہجرت کے باطل ہونے کا مطلب ان کا اسلام باطل ہو گیا، ان کا ایمان باطل ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں رہے. اور دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے، ایمان قبول کیا ہے، ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہی کہلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے ظاہر کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ کافروں والا سلوک نہیں کریں گے. اور پہلے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کا چونکہ ہجرت کا معاملہ باطل ہو چکا، اب یہ مسلمان نہیں رہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دوسرے کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے. بس مانگی نہیں، اصل مسئلہ یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی گروہ کو یا اسی طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل ایمان کو فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کے حوالے سے کیوں دو گروہ میں بٹ گئے ہو؟ ان لوگوں کے حوالے سے تمہارے دو قسم کے نظریات کیوں بن گئے؟ اتفاق کرو، آپس میں اتفاق کرو، اتحاد کرو، کیونکہ انہوں نے گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کافر ہی ہیں. اشارتاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کافر ہی ہیں، ورنہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو اللہ پاک یوں فرماتے ان اہل اسلام کے بارے میں تمہارا اختلاف ٹھیک نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل اسلام نہیں کہا، ان کو اہل ایمان نہیں کہا، ان کو ایمان والے نہیں کہا، ان کو قرآن والے نہیں کہا، بلکہ ان کو کیا کہا؟ ان منافقوں کے بارے میں تمہارا دو رائے قائم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دو آراء نہ پیدا کرو، ایک ہی رائے قائم کرو. یہ منافق ہیں، منافق اعتقادی ہیں، کافر ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اب حکم بھی سن لیجیے. حکم جو دیا، حکم یہ دیا، اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. کیا حکم دیا؟ کہ یہ اگر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک، مطلب ایمان ظاہر کریں. اگر نہیں آتے ہجرت کر کے تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہیں جہاں کہیں پاؤ مارو، قتل کرو. یہ جو حکم ہے نا کہ تم جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں. اگر مسلمان ہوتے، مومن ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی یہ حکم نہ فرماتے، کیونکہ اگلی آیات میں آ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر کے بلا وجہ ناحق مارا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت مومن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مارنے کا حکم دیں؟ اس لیے پتہ چلا کہ یہ لوگ مومن نہیں رہے، یہ لوگ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. لہذا ان کی سزا یہی ہے، اگر پہلی بات تو یہ کہی کہ پلٹ آئیں واپس تو ٹھیک، قبول کر لو، اور اگر واپس نہیں آتے تو پھر انہیں جہاں پائیں انہیں قتل کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھا اصل حکم. اس حکم کے ضمن میں دو اور طبقات بھی ذکر فرما دیے. اصل حکم تو یہی تھا انہی لوگوں کا، اور اس کے ضمن میں کیا کر دیا؟ دو طبقات اور بھی بیان فرمائے. ایک طبقہ، اور وہ دونوں طبقے کافروں کے، یہ بھی کافر ہیں، اور بعد میں کہ دو طبقات کیا ہیں؟ کافر ہیں.
ایک طبقہ کافروں کا وہ ہے کہ جن کو ہم معاہد کہتے ہیں، جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو جنگ اور امن کے اصول اور قاعدے ضابطے ہیں، جنگ اور صلح کے، امن کے، وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگ اور صلح کے قوانین اور ضابطے تھے، آج بھی جنگ اور صلح کے قوانین اور ضابطے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے اس زمانے میں ضابطوں پر عمل ہوتا تھا، آج کے زمانے میں ضابطوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور جو کمزور ہے اس کے لیے سارے ضابطے ہیں، اس کے لیے سارے قانون ہیں کہ آپ نے ضابطے کی خلاف ورزی کیوں کی، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی۔ بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کے لیے اصول اور ضابطے موجود تھے اور سبھی عمل کرتے تھے۔ جو خلاف ورزی کرتا اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا۔ اتنی بات سمجھ گئی تھی۔ اب اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی بہت ساری شقیں تھیں۔ ان میں سے ایک شق یہ بھی تھی اگلے 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، اور ہمارے اگلے 10 سال کے معاہدے میں، یعنی مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، ان میں سے جن کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یا مشرکین کے ساتھ، دیگر قبائل اور اقوام اگر معاہدے کے ضمن میں دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں تو ان کا حکم بھی اس معاہدے کا ہی حکم ہوگا۔ مطلب اگر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک قبیلہ آ کر کے ان کے ساتھ دوستی لگا دیتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن وہ ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اب چونکہ اہل مدینہ کے ساتھ مشرکین کی 10 سال کے لیے جنگ بندی ہے، تو جو مسلمانوں کے حلیف ہوں گے، جو مسلمانوں کے دوست ہوں گے، ساتھی ہوں گے، یا مسلمانوں کے ساتھ جن کا معاہدہ یا صلح ہوئی ہوگی، ان کے ساتھ بھی مشرکین 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف جنگ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اہل مدینہ کے خلاف جنگ کرنا۔ یہی حال مشرکین کا ہے کہ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ اب اگر مشرکین کے ساتھ کوئی قبیلہ معاہد بن جاتا ہے، صلح کر لیتا ہے، ان کے ساتھ دوستی اور تعلق قائم کر لیتا ہے، ان کا حلیف بن جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہے۔ یعنی جس طرح مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرنا ممنوع ہے معاہدے کی روشنی میں، بالکل اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنا ممنوع ہے۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ فرما لیا حدیبیہ کے مقام پر، تو کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو حلیف بننے کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے، انہیں وہاں پر مفادات نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے مفادات وابستہ تھے اہل مدینہ سے، تو وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب یہ دو قسم کے طبقات ہو گئے، ایک مسلمانوں کے حلیف، ایک مشرکین کے حلیف۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا اور مشرکین کا آپس میں معاہدہ ہے، تو ان کے حلیف بھی آپس میں ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، لہذا ان کے ساتھ بھی جنگ بندی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ وہ جو پہلی قسم کے کافر ہیں نا، مکہ سے مدینہ آ کر کے اسلام ظاہر کر کے واپس چلے جانے والے، ہجرت کو باطل کرنے والے، فرمایا اگر یہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں جہاں پائیں قتل کر دیں۔ ہاں البتہ وہ کافر، یہ بھی کافر ہیں، لیکن وہ کافر جن کا معاہدہ ہوا ہے، یعنی جو معاہدے کی وجہ سے کسی کے حلیف بن گئے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہیں، تو وہ بھی کافر لیکن ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے یا ان کے حلیف کے ساتھ معاہدہ ہے۔ اب تیسری شکل، تیسرا بھی ایک گروہ ہے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ ان کافروں کا ہے کہ جو مفاد پرست ہیں۔ کیا ہے؟ مفاد پرست ہیں، ادھر غرض وابستہ ہے ادھر ہو گئے، ادھر غرض وابستہ ہے، تو جیسا کہ آج کے اس دور میں تقریباً 90% یہی حال ہے، اغراض وابستہ ہیں تو تعلقات ہیں، اغراض نہیں، غرض نہیں تو تعلقات ختم، تعلقات۔
جب دل چاہ کسی کو اٹھا دیا، جب دل چاہ اٹھا کے پٹک دیا. ہے جی معاہدہ ہے نا جی. آپ معاہدہ کریں اپنے غرض کی بنیاد پہ، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ. جب آپ کی غرض وابستہ ہے تو آپ کسی کے ملک کو جائے امن قرار دے دیں. اللہ کرے میں جو اشارہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ کی غرض وابستہ ہے تو آپ اس ملک کو جائے امن قرار دے دیں. جب آپ کی غرض ختم تو آپ اپنے چند کھلاڑیوں کو بھی واپس بلا لیں کہ جی امن نہیں ہے، خطرات ہیں، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. وہ حملہ 3000 اور اپنا افواج مشترکہ پر تو نہیں ہو رہا، وہ حملہ مختلف ممالک کی افواج پر تو نہیں ہو رہا. ایک ملک کی کوئی بھی ٹیم پر حملہ ہو جائے گا، ایک وقت میں وہی ملک محفوظ ترین ملک ہے اور اگلے ہی لمحے وہی ملک کیا ہو جائے گا، غیر محفوظ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اغراض ہے، یہ غرضیں وابستہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو اغراض پر مشتمل، اغراض اور مفادات پر مشتمل لوگ ہوتے ہیں، ان کے معاہدات ہوتے ہیں، قرآن پاک نے ان کے لیے واضح حکم دیا ہے ایسے لوگوں کے معاہدے اور صلح اور ان کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، فتنہ انگیز لوگ ہوتے ہیں. ان کا سلوک یہی ہے کہ یہ جہاں ملے مار، جہاں ملے مار. یہ فتنہ پرور کافر ہے، فتنہ پرور ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو درمیان میں مثال آئی تھی یہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف سمجھنے کے لیے بات تھی، وہ صرف مفاد پرستی اور غرض کو سمجھنے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو کافر اپنی غرض سے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، منافقانہ دوغلا پن، دو رخا پن ان کے اندر آ جاتا ہے. فرمایا ان لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک یہی کرنا چاہیے کہ انہیں امن نہیں دینا چاہیے، ان کی صلح کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں جہاں پائیں قتل کر دیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے یہاں پر اس رکوع کے اندر جو گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. یہاں ان کو منافق کہا جا رہا ہے، مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو منافق. بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہاں پر منافقین ہی مراد ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے منافق تھے، لیکن یہ رائے کمزور ہے. یہ رائے کیا ہے؟ منافقین مدینہ مراد نہیں ہے. یہ رائے کمزور ہے. کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے. کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آگے حکم آ رہا ہے کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. مدینہ کے منافقوں کو تو مارا نہیں گیا، یہاں تو حکم یہ کہ ان کو مار دو. اگر یہ رائے راست پر نہیں پلٹتے، رائے راست کی طرف نہیں آتے، انہیں مار دو. ان کو تو نہیں مارا گیا. ان کو تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں منافقین سے مراد منافقین مدینہ نہیں ہے، بلکہ منافقین سے مراد یہاں پر اعتقادی منافق وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے. منافقین کی دو قسمیں ہیں نا، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ اس کا حضور علیہ السلام کی ذات پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، آپ کے احکامات پر، آپ کی شریعت پر ایمان ہے لیکن عمل نہیں کرتا. نماز کا وقت آتا ہے نماز نہیں پڑھتا، روزے کے ایام آتے ہیں روزے نہیں رکھتا، حج اس پر فرض ہے نہیں ادا کرتا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے ادا نہیں کرتا. یعنی احکامات کو بجا نہیں لاتا، ورنہ تسلیم کرتا ہے کہ حج فرض ہے، تسلیم کرتا ہے کہ روزہ فرض ہے، تسلیم کرتا ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، عمل ہے، انکار نہیں کرتا. ہاں انکار کر جائے تو کافر ہو جائے گا. تو یہ منافق اعتقادی نہیں ہے بلکہ منافق عملی ہے. منافق ہے. اس کی نشانی کیا بتلائی گئی؟ ایسے منافقین کی کئی نشانیاں بتلائی گئی. مثلا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا اؤتمن خان، جب اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو بار اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی. تو یہ منافق اعتقادی نہیں ہوتا، عملی ہوتا ہے. اور عملی منافق کو قتل نہیں کیا جاتا، عملی منافق کو قتل نہیں کیا جاتا. اس کی سزا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اس کو. دوسرا منافق ہوتا ہے اعتقادی، دوسرا منافق ہوتا ہے. اور اعتقادی منافق
اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا من اس کے ظاہر سے نہ ملتا ہو، یعنی اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور اس کے ظاہر میں اسلام ہے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اور اعتقادی منافق مثل کافر ہوتا ہے، بلکہ انجام کار کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسی اس پارے کے بالکل آخری آیات میں یہ آیت شامل ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے درجے میں ہوں گے۔ اور اس سے مراد کون سا منافق ہے؟ منافق اعتقادی، منافق ہے۔ تو یہاں پر ان کو منافق صرف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، قرآن کے یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی مخلص نہیں تھے، اس وقت بھی مخلص، اگر یہ مخلص ہوتے تو اللہ ان کو منافق کے لفظ سے تعبیر نہ کرتے۔ یہ اس وقت بھی صرف اور صرف اپنی معاش کے لیے، معیشت کے لیے آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں ایسٹ انڈیا میں برطانیہ آیا تھا، کس اعتبار سے آیا تھا، کس حیثیت سے آیا تھا؟ تجارت کی، تاجر کی حیثیت سے آیا تھا۔ آیا یہاں آ کر اس نے اپنے پاؤں پنجے جمائے، ہاں جی، اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، کرتے 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 یہاں کا حکمران بن گیا۔ انداز وہی ہے، انداز وہی ہے، بس الفاظ کی تبدیلی ہے۔ امریکہ بھی بہت سارے ملکوں میں جاتا ہے، کس کے لیے جاتا ہے؟ پنجے گاڑنے کے لیے، لیکن نام لگاتا ہے امن کا، نام لگاتا ہے وہاں پر دہشت گردی کا، نام لگاتا ہے کہ جناب ہم لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ کام وہی ہے، کام وہی، ارادے وہی ہیں۔ تب برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، آج امریکہ کا طوطی بولتا۔ بہرحال قرآن پاک نے یہاں پر یہ بتلایا کہ یہ لوگ آتے وقت ہی مخلص نہیں تھے، لہٰذا ان کو منافق سے تعبیر کیا، ورنہ حقیقتاً یاد رکھیے اس سے مراد منافقین مدینہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی مکہ سے آنے والے لوگ ہیں۔ اب سنیے، فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندا کر دیا، یعنی ذلیل اور رسوا کر دیا، بے ہدایتہ کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اللہ اکبر، اللہ، یہ بڑا جملہ ہے، یہ عام حالات میں بھی ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھیے، ایک آدمی اگر کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اسے دین سمجھا بھی رہے ہیں اور وہ دین کے حوالے سے دلائل کو سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود اپنے ضد اور عناد پر قائم ہے اور آپ اس کے لیے کوڑ رہے ہیں، تو یہ گویا اس کے لیے بھی یہ جملہ ہو سکتا ہے، کیا آپ اسے زبردستی ہدایت دیں گے؟ آپ کا کام تھا راستہ دکھانا، راستہ دکھا دیا، بس پیچھے ہٹ جائے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ، یعنی تم اسے ہدایت دے دو؟ حالانکہ انسان کے بس میں ہدایت دینا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، محبوب آپ بھی جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب ہدایت دینا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، اور وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی ہے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کبھی بھی راستہ تم نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ تو یہی چاہتے ہیں، کون؟ وہ جو آنے والے کافر ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کیا کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر برابر ہو جاؤ، وہ بھی کافر تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل اللہ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کرے، ان کو نعوذ باللہ زندیق، مرتد، کافر، منافق وغیرہ وغیرہ لکھے، اور وہی آدمی
مولوی صاحب کے ساتھ، شیخ صاحب کے ساتھ، آج کے دور کے کسی سردار چودھری خان صاحب کے ساتھ یہ کہے کہ جناب میرا آپ کے ساتھ بڑا محبانہ اور مخلصانہ تعلق ہے، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، وہ آپ کو تو پسند کرتا ہے، آپ کے اسلاف میں سے بعض انبیاء بزرگ تر کو پسند نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہے وہ ان کو تو پسند نہ کرے آپ کو پسند کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بحیثیت مسلمان تو وہ قبول کرے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بحیثیت مسلمان اور صحابی قبول نہ کرے، کیسے ممکن؟ اس لیے فرمایا فلا تتخذوا من اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله، جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، جب تک مکمل طور پر اسلاف اور اکابر کی عزت کوئی نہیں کرتا، سمجھ لیجئے وہ آپ کا مخلص کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کا مخلص۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، فرمایا اگر یہ لوگ یعنی مکہ سے آنے والے لوگ پھر واپس جانے والے لوگ اگر ترک وطن کو، ہجرت کو قبول نہیں کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، کیونکہ وہ مرتد ہو گئے، کیونکہ وہ کیا ہو گئے؟ اور مرتد کی سزا یہی ہے کہ 3 دن مہلت دو، واپس پلٹ آئیں تو ٹھیک جیسا کہ بھی کہا گیا، نہ پلٹے تو انہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ہاں اب 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قتل نہیں کرنا، جن کو قتل، یہ قتل کی سے استثناء ہے، وہ 2 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسَرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، فرمایا مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تو تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے لڑنا ضروری نہیں، یعنی اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں صلح کے لیے ان سے لڑنا نہیں ہے، یا وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں جن سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور ان سے جا کر امن پناہ لے لیں تو تب بھی آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ہوا کیا؟ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مدلج سے تھے، ان کا تعلق تھا قبیلہ مدلج سے، اور قبیلہ مدلج انہوں نے معاہدہ کر لیا قریش سے، کس سے؟ قریش سے، اور وہ معاہد ہو گئے، ان کے حلیف بن گئے۔ اب قبیلہ مدلج پر حملہ آوری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر کے بھیج دیا، یا بھیجنے کا ارادہ کیا، تو حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو سراقہ ابن مالک آ کر 10 بجے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم مدلج، قبیلہ مدلج جو ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، کافروں کے حلیف ہیں، لیکن ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں تو اب ایک بات موجود ہے کہ اگر مشرکین مکہ ایمان قبول کر لیں تو ہم بھی کر لیں، اور اگر کچھ دیر تک دیکھتے وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی گویا کہ ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم آپ کے خلاف برسر پکار ہونا ہی نہیں چاہتے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھیج دیا، یہ انہوں نے بات کی۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک نے کہا کہ دیکھیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ خود بھی آپ کے پاس آئے ہیں امن طلب کرنے کے لیے، تو پھر ان کو تو نہیں مارنا چاہیے نا، یعنی گویا کہ جو آدمی صلح کے لیے آگے بڑھے اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، یہی بات کہی گئی۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ اگلی بات فرمایا اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کو تم پر غالب کر دیتے اور وہ تم سے ضرور لڑتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں صلح کے لیے، اگر اللہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دیتے کہ یہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تو لڑائی کرتے، اور اگر یہ لڑائی کرتے تو یقیناً نقصان آپ کو بھی ہوتا، ان کو بھی ہوتا، آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے، وہ بھی ہوتے۔ اب اگر وہ صلح کے لیے آ گئے انہیں صلح دے دیجیے، اب ان کے ساتھ جنگ نہ کیجیے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پھر اگر وہ آپ سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تو آپ کی طرف سے صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان میں زبردستی کوئی سبیل مقرر نہیں کی، یعنی اللہ آپ کو ان کے اوپر
زبردستی نافذ نہیں کر پاتے. آگے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم. تیسرا گروہ فرمایا تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم، کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، ادھر سے بھی نقصان نہ ہو ادھر سے بھی نقصان، یہاں سے بھی فائدہ ملتا رہے وہاں سے بھی فائدہ ملتا رہے. آگے بات کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندے منہ گر پڑے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہیں اصل میں وہ فتنہ پرور لوگ، لیکن ظاہری حالات کے موافق غرض پسند ہیں، مفاد پرست ہیں، وہ ادھر سے بھی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں ادھر سے بھی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگلی بات فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ایسے لوگ اگر آپ سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ آپ کی طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو. اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.